تو یہ 5-6 مہینے سے باتیں ہو رہی تھیں اور ان کی ملاقاتیں ہو رہی تھی۔ ایک دن ملاقات کے دوران جو ہے جو مقتول رئیس ہے اس کو مرڈر صرف اس لیے کر دیا کہ اس کے میرے بیوی سے ناجائز تعلقات ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ڈلیوری بوائے تھا، آن لائن شاپنگ یہ لوگ کرتے ہیں، ان کی ڈلیوری کے لیے مختلف جگہوں پہ مختلف گھروں میں جاتا تھا۔ ہمیں یہ پتہ چلا کہ 5-6 مہینے سے یہ ریلیشن شپ چل رہا تھا۔ ڈلیوری بوائے جو ہے میری بیوی کو تنگ کرتا تھا۔ ہم نے پھر اس کی بیوی کو جو ہے اپنی حراست میں لیا اور بیوی سے جب پوچھا تو الٹیمیٹلی اس میں ایک ریلیشن شپ کی بات نکل آئی۔ نیکسٹ ڈے جو ہے ہمیں فیصل ٹاؤن کے علاقے سے جو ہے ایس ایچ او کی کال آ جاتی ہے کہ یہاں سے کل سے ایک لڑکا مسنگ ہے۔ وہاں جا کے اس کے تھوڑے سے کپڑے جو بچے ہوئے تھے اس سے اس نے شناخت کر لیا۔ جی تو میرے ساتھ تھانہ مانگا منڈی کے انچارج انویسٹیگیشن رانا سہیل صاحب موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اس اندھے قتل کو کس طرح سے ٹریس آؤٹ کیا اور اس کے بعد ان ملزمان تک ان کی کیسے رسائی ہوئی۔ سر کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ بالکل۔ سر مجھے بتائیے گا کہ آپ اس باڈی کو جب آپ کو اطلاع ملی کہ ایک آپ کے علاقے میں ایک نامعلوم شخص کی جو جلی ہوئی لاش ہے وہ ملی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے ملزمان تک کس طرح سے رسائی کی اور کیسے آپ کو پتہ چلا کہ انہی لوگوں نے ہی قتل کیا اس شخص کو؟ جی سب سے پہلے تو یہ کہ 24 اگست کو صبح 7:30 بجے ہمیں 15 پہ کال موصول ہوتی ہے کہ ایک جلی ہوئی ڈیڈ باڈی پڑی ہے ہمارے علاقہ تھانہ کے میں ایک جگہ پہ شام کو بٹیاں کے قریب۔ تو 15 کی کال پہ میں اور میری ٹیم رسپونڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم کرائم سین پہ پہنچتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیڈ باڈی کافی حد تک جلی ہوئی ہے۔ تو پھر ہم 15 پہ جو کال موصول ہوتی ہے اس پہ تو ڈیٹیلز ہمیں صرف ڈیڈ باڈی کی ملتی ہے، فردر کوئی ڈیٹیل نہیں ہوتی۔ پھر اس کی سرچنگ، ڈیڈ باڈی کی سرچنگ کی جاتی ہے تو کوئی آئی ڈی کارڈ، موبائل وغیرہ نہیں ملا۔ فوری طور پہ ہم نے کرائم سین یونٹ کو اور پی ایف ایس ٹیم کو کال کیا، ہمارے سینئر آفیسرز نے انہیں آن بورڈ لیا، ساری ڈیٹیلز انہیں بتائی۔ سینئر آفیسرز نے کرائم سین کو وزٹ کیا۔ ان دا مین وائل کرائم سین یونٹ اور پی ایف ایس سی کی ٹیم آ گئی، انہوں نے ایویڈنس کلیکشن کی اور فوٹوگرافک جو بھی ایک پروسیس ہوتا ہے اسے کیا۔ اس کے بعد ڈیڈ باڈی ہم نے اپنی کسٹڈی میں لے کے ہاسپٹل شفٹ کروا دی۔ اور ہمیں مطلب جو ہم نے پروسیس والی بات ہے وہ کمپلیٹ کیا، لیکن ہمیں ڈیڈ باڈی کی شناخت نہیں ہو سکی۔ پھر ہم نے قریبی اضلاع قصور اور شیخوپورہ میں بھی اس کی سوشل میڈیا پہ بھی تشہیر کی اور پولیس گروپس میں بھی یہ پکچرز اور ویڈیو شیئر کی۔ لاہور ڈسٹرکٹ کے تمام پولیس اسٹیشنز میں ہم نے اس کی جو ہے پکچرز اور ویڈیو بھجوائی۔ تو ویری نیکسٹ ڈے جو ہے ہمیں فیصل ٹاؤن کے علاقے سے جو ہے ایس ایچ او کی کال آ جاتی ہے کہ یہاں سے کل سے ایک لڑکا مسنگ ہے۔ تو پھر ہم جو ہے ایس ایچ او کو فوری طور پہ جا کے میری ٹیم ملتی ہے اور جو کمپلیننٹ ہے اس کو اپنے ساتھ لے آتی ہے۔ کمپلیننٹ سے جب میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے بھائی کا حلیہ کیا ہے، اسے پھر میں پکچر دکھاتا ہوں، ویڈیو۔ تو چونکہ شناخت ایسے تصویروں سے اسے نہیں تھی ہو رہی، پھر ہم اسے ڈیڈ ہاؤس لے گئے۔ وہاں جا کے اس کے تھوڑے سے کپڑے جو بچے ہوئے تھے اس سے اس نے شناخت کر لیا، کچھ چیزیں تھیں اس سے جو ہے نا اس کے بھائی کی شناخت ہو گئی۔ تو شناخت کے فوری بعد پھر ہم نے اس کا پوسٹ مارٹم کروا لیا اور ہم نے کمپلیننٹ سے پوچھا کہ آپ کا جو بھائی ہے یہ کیا کام کرتا تھا اور اس کا موبائل نمبر ہمیں دیں۔ انہوں نے بتایا کہ ڈلیوری بوائے تھا، آن لائن شاپنگ جو لوگ کرتے ہیں ان کی ڈلیوری کے لیے مختلف جگہوں پہ مختلف گھروں میں جاتا تھا۔ تو ہم نے جو نمبر اس کا لیا اس کی پھر ہم نے لاسٹ لوکیشن اور سی ڈی آر فوری نکلوائی، اس میں جو فریکوینٹ نمبرز تھے، لاسٹ نمبرز تھے، ان سارے لوگوں کو پوچھ تاچھ کے لیے کچھ کو بلوایا، کچھ کی جگہ خود ہم گئے۔ تو اسی میں سے ہم نے ایک نمبر جو ہے اسے ٹریک کیا، ٹریک کر کے اس گھر میں جا کے ریڈ کیا اور اس بندے کو اریسٹ کیا جس کا نام فرحان تھا۔ ڈیورنگ انویسٹیگیشن جو ہے فرحان نے کنفیشن کر لیا کہ میں نے ہی مرڈر کیا ہے۔ پھر اس سے ساری انکوائری کی گئی، یہ سارا کیا معاملہ ہے، تو اس نے بتایا کہ اس میں جو ہے یہ ڈلیوری بوائے جو ہے میری بیوی کو تنگ کرتا تھا۔ ہم نے پھر اس کی بیوی کو جو ہے اپنی حراست میں لیا اور بیوی سے جب پوچھا تو الٹیمیٹلی اس میں ایک ریلیشن شپ کی بات نکل آئی اور حامد نے جو ہے وہ
जो मकतूल रईस है उसको मर्डर सिर्फ इसलिए कर दिया कि उसके मेरे बीवी से नाजायज़ ताल्लुकात हैं। तो दोनों मुल्ज़मान हमारी हिरासत में हैं, फर्दर तफ्तीश चल रही है अभी। अच्छा सर, मुलज़मा का कहना है कि मेरे साथ इस जो मकतूल है रईस, इसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की हुई है, मुझे परेशान करता था, मुख्तलिफ नंबरों से मुझे बार बार कॉलें करता था, लेकिन इस सारे सिनेरियो के बावजूद उसने अपने शोहर को नहीं बताया अभी। तो शोहर को कैसे पता चला था कि बीवी के साथ इसके नाजायज़ तल्लुकात हैं? वो इस तरह हुआ कि हमने जो इनकी कॉल हिस्ट्री ली है और जो फिर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस किया उससे हमें ये पता चला है कि 5-6 महीने से ये रिलेशनशिप चल रहा था। शुरू शुरू में जब बातचीत होती है या ऐसे मामलात होते हैं उसमें हेजिटेशन होती है, लेकिन उसके बाद चूँकि ये 5-6 महीने से बातें हो रही थी और इनकी मुलाकातें हो रही थी, एक दिन मुलाकात के दौरान जो है जो मुलज़मा है आमना, उसका ससुर जो है वो उसके बेडरूम में आ गया तो देखा कि ये लड़का वहाँ पहले से बैठा हुआ था। तो उस दिन जो है ना उसने फिर अपने बेटे को जो मुलज़म फ़रहान है उसे बताया। फिर उसके इल्म में ये बात आई तो फिर उसने जो है लड़की का मोबाइल ले लिया और खुद ट्रैप करके जो है ना लड़के को अपने घर बुलवाया और फिर जो फर्दर जो इसको पे तशद्दुद किया और फिर यहाँ ला के इसको कत्ल किया और उसके बाद डेड बॉडी को जला दिया ताकि शनाख्त ना हो सके। डेड बॉडी जो मकतूल है उसको इसके शोहर ने, मुलज़मा के शोहर ने ट्रैप किया, अपने घर बुलाया और उसको तशद्दुद किया। ये उसी दौरान, तशद्दुद के दौरान उस शख्स की हलाकत हो गई थी कि जिंदा उसको जलाया गया था, और जलाने में कौन कौन इसके साथ शामिल था? देखें तशद्दुद के बाद जो है उसकी डेथ हो गई थी क्योंकि उसके सर पे जो है वो ब्लीडिंग, उस सर से ब्लीडिंग हुई है, उसी से उसकी डेथ हो गई है। डेथ होने के बाद जो है उसे जलाया गया है और यहाँ पे जो है मतलब जलाने में ये खुद ही मुलज़म फ़रहान है और साथ जो है बीवी उसके साथ गाड़ी में बैठ के आई थी और ये मियाँ बीवी शामिल हैं। और इन दोनों ने तस्लीम किया कि जी उस शख्स को, मकतूल को हमने ही कत्ल किया। हाँ जी, इन्होंने तस्लीम किया। जी, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल नाज़रीन, आपने मुलज़मा का भी मौक़िफ़ जाना और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साहब का भी, कि किस तरह से इन्होंने इस जो अंधे कत्ल को वो ट्रेस आउट किया और उसके बाद मुलज़मान को किस तरह से गिरफ़्तार किया। मुलज़मान अभी भी ख़ुद को बचाने के लिए कुछ इस तरह के बयानात दे रहे हैं कि जिससे इनको लगता है कि शायद ये इस कत्ल के केस से जो है ना वो बच सकेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि तमाम के तमाम जो सबूत हैं वो इनके ख़िलाफ़ जा रहे हैं और इन्होंने ये तस्लीम भी किया है कि जी हम ही ने इस शख्स को कत्ल किया है। तो इस सारे केस में मज़ीद तफ्तीश अभी जारी है, मज़ीद और क्या कुछ इंकशाफ होगा ये भी ज़रूर आपको हम किसी न किसी वीडियो में आपको आगाह करेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।